آج کل اتنی مہنگائی کے دور میں ہم لوگ اپنے پیسے کیسے بچا سکتے ہیں، بچت کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے نا کہ اتنی مہنگائی کے دور میں ہم اپنے فالتو چیزوں سے پیسے بچا کر اپنے خاص چیزوں کے لیے خرچ کر سکتے ہیں نا۔ وہ کیسے، تو میں آپ کو بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا یہ دیکھیں، جب بھی میں نے بازار جانا ہوتا ہے تو میں ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا خریدنا ہے نا، تو میں اس کے مطابق ہی بازار میں پیسے لے کر جاتی ہوں، میں ایکسٹرا پیسے نہیں لے کر جاتی۔ ہاں ہو سکتا ہے آپ ایکسٹرا پیسے لے کر جائیں 1000-2000، اس سے زیادہ نہیں نا، کہ ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہمیں کوئی پڑ جائے، کوئی چیز پسند آ جائے تو ہم لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا پیسے نہیں لے کر جا سکتے، زیادہ نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ بازار میں جب انسان جاتا ہے تو 100 چیزیں پسند آ جاتی ہیں نا، جو ہمارے بجٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ چیز بھی اچھی ہے، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں نا، پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ضرورت زندگی کے مطابق ضروریات کو دیکھ کر وہی چیزیں خریدنی چاہیے نا، ایکسٹرا چیزیں بالکل بھی نہیں خریدنی چاہیے نا ہمیں۔ تو اس لیے میں اپنے پیسوں کو اتنا ہی لے جاتی ہوں بازار میں جو مجھے ضرورت ہوتی ہیں، تو میں بلکہ پیسے بچا کر آتی ہوں، بجٹ کر کے آتی ہوں، اور فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتی۔ اور دوسری ٹپ ہے، میرے پاس کلچ، پاؤچ جو بھی کچھ ہے تو میں سب میں پیسے رکھ دیتی ہوں، تاکہ ایمرجنسی میں اگر مجھے کہیں نکلنا پڑے باہر، اگر پیسے میرے پاس نہ ہوں تو میں اپنا وائلٹ کھولوں تو مجھے پیسے موجود نظر آئے نا وہاں۔ اگر ایمرجنسی میں انسان کہیں نکل بھی جاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے ہر چیز میں، کبڈ میں، پرسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں اپنے بجٹ کے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں۔ اچھا دوسری ٹپ یہ ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن ہمارے گھر میں آتا ہے یا خاندان میں آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، ڈریس خرید لیں، پورا خاندان ہوگا، ہم لوگوں کے نیو کپڑے ہونے چاہیے، سب دیکھیں گے، دیکھے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی الماری کو کھولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے پاس کپڑے ہیں تو سب نکالیں، اور اسے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ڈریس ہیں ہمارے پاس جو فنکشن میں پہننے کے قابل ہیں، جو ہم نے صرف ایک بار ہی یوز کیے ہیں، پھر ہم اسے انویسٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، نہیں اب ہم یہ نہیں پہنیں گے، یہ سب نے دیکھ لیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں الماری میں اپنی الماری میں 2 کلر کے ڈریس ہمیشہ ریڈی رکھتی ہوں، ایک لائٹ کلر کا، ایک ڈارک کلر کا نا، اگر کوئی شادیوں کا فنکشن آ جائے یا کوئی پارٹیز آ جائے یا کوئی برتھ ڈے وغیرہ پارٹی آ جائے تو اس کے لیے میں لائٹ ڈریس چوائس کرتی ہوں، اگر کوئی فنکشن آ جائے شادیوں کا تو میں اس کے لیے ڈارک کلر کا سوٹ چوائس کرتی ہوں نا۔ تو پہلے سے ہی میں مائنڈ میں سوچ کے رکھتی ہوں کہ اگر فیملی میں کوئی فنکشن آئے گا تو میں نے یہ ڈریس پہننی ہے نا، میں نے بازار کا رخ نہیں کرنا، میں نے سب سے پہلے اپنی کبڈ کھولتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے گھر کو چیک کرنا ہے کہ میرے پاس کیا کچھ ہے، جولری بھی نکالوں گی، شوز بھی نکالوں گی، سارے بیگ بھی نکالوں گی، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے مجھے میچنگ مل جاتی ہے نا، گھر سے ہی پہلے مل جاتی ہے، اگر ہاں کوئی چیز کی کمی ہو تو پھر جا کر میں لے لیتی ہوں، ورنہ میں نہیں لیتی نا۔ اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ پیچ کلر کا ڈریس ہے، لائٹ کلر کا نا، تو یہ میرے الماری میں ہر ٹائم ریڈی رہتا ہے، یعنی کہ اسے میں نے صرف ایک بار ہی یوز کیا، اس کے بعد میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا، تو اس لیے میں نے اسے ریڈی کیا ہوا ہے، تو اگر اچانک سے کوئی فنکشن آ بھی جاتا ہے تو میرا ایک یہ بلیو فینسی ڈریس اور ایک پیچ ذرا لائٹ سا ڈریس میرے ریڈی ہے نا، اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوگا تو میں یہ اپنے ڈریس جلدی سے ریڈی کیے ہوئے یوز کر سکتی ہوں نا۔ تو پیاری یوٹیوب فیملی، ہم لوگوں کو بالکل بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور ان پیسوں کو بچا کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں نا، اور بہت کچھ، اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہم خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق ہو نا۔ تو سوری اگر یہ تھوڑی سی ریکارڈنگ میری ٹھیک نہیں ہوئی، اور میں کوشش تو بہت کر رہی تھی کہ میری ریکارڈنگ اچھی جائے نا۔ اچھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں کوئی بھی جولری، اس کے ساتھ میں وائٹ کلر کی جولری بھی پہن سکتی ہوں اور سلور کلر کی بھی پہن سکتی ہوں، تو اچھے سے میری جولری جو میرے پاس ہوگی، تو ہر کسی کے پاس وائٹ کلر کی، گولڈن کلر کی یا ملٹی جولری، ہر کلر کی، یہ جو کلر ہے نا ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں جولری میں نا، تو آسانی سے اس ڈریس کے ساتھ میری جولری بھی مجھے مل گئی تھی اور شوز بھی مجھے مل گیا تھا، پوری میچنگ کی چیزیں مجھے مل گئی تھی نا۔ تو ہم لوگوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریڈی رکھنا چاہیے نا اچانک فنکشن کے لیے۔ چلیں اب ہم آپ کو دینا چاہیں گے اگلی ٹپ، تیسری ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں،
تیسری ٹپ میری یہ ہے کہ ہر گھر میں نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو میری جیسے اب ختیجہ ہے، ختیجہ ملک پاؤڈر پیتی تھی، تو اس کے یہ دیکھیں دودھ کے ڈبے ہیں، میں بالکل ویسٹ نہیں کر رہی تھی نا انہیں، کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں انہیں ویسٹ کر دوں گی تو کباڑیا تو لے جائے گا، اس کا مجھے 10 روپے بھی نہیں دے گا، پر میرے گھر میں دیکھیں اتنے یہ میرے کام آتے ہیں بہت زیادہ نا، تو بازار سے میں کبڑ خریدنے کی بجائے، یہ باکس خریدنے کی بجائے مجھے گھر میں ہی مل گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جو سب سے بڑا باکس تھا کلو والا، تو اس میں نے دار بھر دی ہے، اسی طرح میرے باکس میں چینیز بھی بھری ہوئی ہیں، اور یہ چھوٹا دودھ کا ڈبہ ہے تو اس میں نے پتی بھر لی ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی میرے دودھ کے ڈبے خالی ہوتے ہیں تو میں زیادہ مقدار کی جو چیزیں ہوتی ہیں میں انہی میں ہی ڈال کے سیو کرتی ہوں۔ اور یہ شیشے والا جار ہے جو بچوں کے جیم کے یا چاکلیٹس کے جو بھی خالی ہوتے ہیں میں انہیں بھی ویسٹ نہیں کرنے دیتی نا، اس میں خشک میوہ میں ڈال دیتی ہوں، بادام وغیرہ، اخروٹ وغیرہ ایسی چیزیں نا، تو اسے بھی میں بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتی نا۔ اور یہ دیکھیں یہ بچے یہاں کھانے کی چیزیں لائے تھے، سونف، تو یہ اتنی پیاری پیاری ڈبیز تھیں، تو بالکل کور تھی نا، تو میں نے بچوں سے لے کر یہ رکھ لی نا، تو بچے جب اسکول جائیں گے تو میں یہاں کیچپ وغیرہ، مائونیز یا چٹنی ایسی چیزیں ڈال کر بچوں کے نا ٹفن باکس میں رکھ دوں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم اپنے گھر کو کی بچت کر سکتے ہیں اور فضول خرچے نہیں کر سکتے۔ اب ان کے لیے میں بازار جاؤں تو کم از کم 3-4 ہزار کے میرے یہ باکس آ جائیں گے، کیوں نہ یہ گھر میں جو چیز پڑی ہے ہم اسے ویسٹ کیوں کریں، اپنے یوز میں لا کر ہم گھر میں بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں نا ان سب چیزوں کا۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پتی ڈالی ہے۔ اور تیسری چیز ہے یہ دیکھیں یہ بیڈ شیٹ نا، یہ میرے پاس تھی، یہ سلکی کپڑے میں ہے بار بار، یعنی کہ ہیں تو لیلن کپڑے میں پر سلک جیسی ہے نا، بار بار بیڈ سے ہل جاتی تھی، تو اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ ہم بیڈ شیٹ لے کر آتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتی تو اسے ویسٹ کر دیتی ہیں، نہیں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے بیڈ کو چاروں طرف سے گرہ لگا دی ہے نا، بیڈ شیٹ کو چاروں طرف سے گرہ لگا دی ہے، اب میں یہ گرہ لگا کر اس سے میں بیڈ شیٹ کو بچھا رہی ہوں، اور چاروں طرف سے یہ بالکل مضبوط ہو گئی ہے، یہ میری بیڈ شیٹ بالکل بھی نہیں ہلے گی نا، تو میں اسے ویسٹ کیوں کروں، تو میں اسے بھی یوز میں لا رہی ہوں نا، تو جتنی بھی میری ایسی بیڈ شیٹیں نکلتی ہیں جو اکثر نا ہل جاتی ہیں، تو نا اکثر عورتوں کو یہ غصہ آتا ہے کہ ہم دن میں 7-8 بار بیڈ شیٹیں ٹھیک کرتی ہیں پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہیں، تو ایسا کرنے سے یہ خراب نہیں ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ایڈوائس والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتانا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کر